خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے افطاری کے فضائل اور آداب۔ افطاری روزہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور روزے کا ذکر قرآن مجید میں 5 کے قریب صورتوں میں 11 سے زائد آیات کے اندر آیا ہے۔ ان 11 آیات میں نفلی روزہ، فرض روزہ، کفارے کا روزہ سب کا ذکر ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ 11 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ ایک حکم کا ذکر لانا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ روزے کا لازماً کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو عرب تاریخ کے ایک بڑے سادہ اور مختصر واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ عربوں میں ہوا یہ کرتا تھا کہ جنگیں بہت ہوتی تھیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کلیش ہوتا تھا اور قبائل آپس میں ٹکرا جاتے تھے، اور پھر وہ جنگ نسل در نسل جاری رہتی تھی۔ وہ یہ جنگیں گھوڑوں پر لڑا کرتے تھے، تلواروں کے ساتھ اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگیں لڑا کرتے تھے، مگر خواتین و حضرات وہ ہر گھوڑا جنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ہاں بڑے بڑے گرمیوں کے دن میں استبل بنائے جاتے تھے، بڑے بڑے کھلے میدان ریگزاروں میں، اور وہ وہاں پر اپنے گھوڑوں کو لاتے، خاص گرمیوں کے مہینوں میں لاتے، خاص اوقات تک بھوکا پیاسا رکھ کے وہ گھوڑوں کو ان دائروں میں دوڑاتے، اور اس دوڑ کے دوران وہ گھوڑے کا سٹیمنا چیک کرتے کہ کون سا گھوڑا کتنی ہمت اور کتنی قوت والا ہے اور میدان جنگ میں کہیں ساتھ چھوڑنے والا تو نہیں ہے۔ اس پوری ایکسرسائز سے اور اس پوری مشق سے جو گھوڑا اس معیار پر پورا اترتا، اس گھوڑے پر وہ سٹیمپ کر دیتے۔ بلکہ ڈاکٹر زینب، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ 2019 کی بات ہے، جب میں یورپ میں گیا تو ایک استبل تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ گھوڑے ہیں ان پر کچھ خاص قسم کے سٹیمپ ہوئی ہے۔ تو وہاں میں نے مقامی بندے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جن گھوڑوں پر یہ وہ گولف کھیلتے ہیں اور ریس لگاتے ہیں، وہ ہر گھوڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ گھوڑے سٹیمپ یافتہ ہوتے ہیں۔ تو لازماً عرب میں وہ جو سٹیمپ لگاتے تھے، اس سے سامعین وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ یہ والا وہ گھوڑا ہے جو میدان جنگ میں ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یعنی اس پوری مشق سے، بھوک سے، پیاس سے، اس دوڑ لگوا کے اور ان سے یہ مشقت کرا کے وہ اس کے اندر سے نکالتے تھے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جو میدان جنگ میں دوڑنے والے ہیں۔ اگر ان میں اتنی عقل تھی تو اللہ رب العزت تو حکیم اور علیم ہے، یقیناً وہ روزے کی بھوک، روزے کی پیاس اور روزے کی مشکلات کے ذریعے ہمیں اس بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے دین کے مددگار بنیں، اس کے دین کے مبلغ بنیں، چلتا پھرتا ہمارے وجود کے اندر اس کا دین ہو۔ یہ اصل چاہتا ہے اللہ رب العزت۔ اب یہ جو چاہت ہے یہ ہوگا کیسے؟ مثلا روزے کا مقصد سمجھ لیا ہم نے کہ روزے کا مقصد انسان سازی ہے، مگر وہ کیسے ہوگی؟ میں نے انسان سازی کیسے کرنی ہے؟ آپ نے انسان سازی کیسے کرنی ہے؟ ہم سب نے معاشرے میں انسان سازی کیسے کرنی ہے؟ ایک تو سادہ طریقہ ہے کہ میں تبلیغ کرتا رہوں، میں لوگوں کو کہتا رہوں، ہم سب کہتے رہیں، اور ہم سب کہتے ہیں، مگر اس سے اثرات کم ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو چیز آپ اپنے کلچر اور اپنی تہذیب اور اپنی تہذیبی روایت کا حصہ بنا دیں وہ جلدی مؤثر ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ روزے کے کلچر کو، تقوی و طہارت کے کلچر کو اپنے ماحول کا حصہ بنائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے روزے کی ترغیب فرمائی، یوں لگتا ہے کہ آپ روزے کا کلچر ڈیولپ فرما رہے تھے۔ آپ دیکھیں سحری کے حوالے سے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کرو، صحیح بخاری کے اندر، سحری میں برکت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سحری ترک مت کرو، بے شک ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو سحری کرتا ہے اس کے لیے ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہیں، اور مسند احمد کی حدیث کے ملائکہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ترغیبات ہیں یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم اٹھیں، گھر کے سب اٹھیں گے، خواتین کھانا بنائیں گے، مرد بیٹھیں گے، ساتھ بچے ہوں گے، ایک ماحول ہوگا، اور سب کے ذہن میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے لیے روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور اس کی سحری کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کیسا ایک کلچر اس کو بنا دیا۔ افطار کے لیے بالکل اسی طرح آپ نے فرمایا۔ افطار کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس شخص نے کسی بھی دوسرے انسان کو افطار کروایا، اب یہ بڑی غور طلب بات، یعنی ترغیب دی جا رہی ہے کہ خود تو کرنا ہی ہے، دوسرے کو جو کروائے گا اس کے لیے مغفرت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں معجم الکبیر کے اندر، اور فرمایا ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے جہنم کی آگ کی آزادی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ترغیبات کو تو ذرا دیکھیے اور نتیجہ نکالیے۔ یہ نتیجہ اس لیے تھا کہ جب ہم دوسرے کو بلائیں گے، اپنے پاس بٹھائیں گے، تو اس سے ایک روایت بنے گی، اس سے ایک کلچر بنے گا، اور روزہ جب ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے گا تو پھر سب سے بڑی چیز جو روزہ ہماری شخصیت میں ڈالے گا وہ ایثار ہوگا۔
وہ قربانی ہوگی، وہ دوسرے کے لیے اپنے حق کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوگا۔ اب یہاں پر میں اپنی ابتدائیے کو ختم کرتے ہوئے آپ کو صرف ایک بات سناؤں کہ ہمارے ہاں ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں ہماری تاریخ کے، وہ روشن ستارے کہ جن کے اندر جو سر سے پیر تک روزے دار تو تھے ہی صحیح، سر سے پیر تک ایثار کا مجموعہ تھے۔ قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ امامین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہوتے ہیں، اور جناب سیدہ اور مولا علی اور حضرت فضا نظر مانگتی ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو شفا دی تو ہم روزے رکھیں گے۔ 3 روزوں کی خواتین و حضرات نظر ہوتی ہے۔ اب افطار کا وقت آتا ہے تو مولا علی کچھ کھجوریں اور پانی سامنے رکھا ہوا ہے اور جو کی روٹی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے تو مسکین آتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا جاتا ہے مسکین۔ حضرت مولا علی اٹھتے ہیں اپنی کھانے کی جو چیز ہے لے کر، جناب سید اپنا لے کر آتی ہیں، امام حسن اور حسین اپنی افطار کی چیزیں لے کر آتے ہیں، اور حضرت فضا اپنا لاتی ہیں اور وہ مسکین کو دے دیتی، اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے یہ لوگ سراپا ایثار شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اگلا دن گزرتا ہے، دوسرے دن کا روزہ ہوتا ہے اور یتیم آ جاتا ہے افطار کے وقت، وہ سب کچھ یتیم کو دے دیا جاتا ہے، اور تیسرے دن کا روزہ ہوتا ہے تو پھر اسیر قیدی آ جاتا ہے، سب کچھ اسیر کو دے دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک یتیم تھا، ایک اسیر تھا اور ایک مسکین تھا، تو ایک بندہ اپنے کھانے دیتا، اپنا کھانا دیتا، نہیں، پانچوں نے دیا۔ یہ اہل بیت اطہار کا وہ پیغام ہے جو روزے سے بھی ملتا ہے اور ان کے ایثار سے بھی ملتا ہے۔